شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک بہن بتاتی ہیں کہ میں کنگھی پر اللہ کا یہ نام پڑھ کر کنگھی کیا کرتی تھی۔ سب نے بولا یہ تو معجزہ ہے، کیونکہ 3 دن میں 4 فٹ بال لمبے ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ 100% بال لمبے، گھنے اور سیاہ مضبوط ہونے کی یہ گارنٹی شدہ عمل ہے۔ پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، خوبصورت اور لچکدار گھنے اور کالے بال ہر کسی کا خواب ہوتے ہیں۔ اسلام میں بھی نفاست کی بہت اہمیت ہے۔ کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں، کیا مرد اور کیا خواتین، سبھی اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ان کے بال کالے، سیاہ، لمبے اور گھنے ہوں، کیونکہ انسان کو اللہ نے بالوں کے ساتھ خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی بالوں کے لیے فکر مند رہتا ہے اور طرح طرح کے ٹوٹکے آزماتا نظر آتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں اپنے ناظرین کے لیے بالوں کے مسائل دور کرنے کے لیے روحانی علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جہاں آپ کے بالوں کے لیے مختلف ٹوٹکے آزماتے ہیں، وہیں پر آپ اپنے بالوں کا روحانی علاج بھی لازمی کیجیے۔ یہ ایک بہن کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نتائج دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا زبردست وظیفہ ہے جو آپ کے بالوں کے مسائل کو دور کر کے آپ کے بالوں کو لمبا، گھنا اور خوبصورت بنا دے گا، اور آپ کے بال مضبوط بھی ہو جائیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے، جو تاثیر ہے، وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی روحانی علاج کو چھوڑ کر صرف طبی علاج کا سہارا لینے کو ہی ترجیح دیتا ہے، حالانکہ اللہ کے کلام میں آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج کا جو وظیفہ آپ کے لیے لایا ہوں، بالوں کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کے بالوں کے تمام مسائل کو یہ وظیفہ انشاءاللہ ختم کر دے گا، اور آپ کے بال انشاءاللہ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے، تاکہ کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان کی شخصیت میں بالوں کا بڑا کردار ہے، کیونکہ بال ہی تو انسان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ لمبے، گھنے، چمکدار بال کس آنکھ کو نہیں بھاتے؟ خواتین کے حوالے سے ہمیشہ ان کے بالوں کا تذکرہ تو لازم اور ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ گھنے، چمکدار اور خوبصورت بال ہمیشہ خوبصورتی میں اضافے کا باعث سمجھے جاتے ہیں۔ بال لمبے ہوں یا چھوٹے ہوں، لیکن یہ اسی وقت اچھے لگتے ہیں جب ان پر توجہ اور وقت دیا جائے۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ہر کوئی اپنے بالوں کو جاذب نظر بنانے کی دوڑ میں لگا نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بال سنوارنے کے لیے شیشے کے سامنے ہر کسی کا وقت لگتا ہے۔ بالوں کے گرنے اور نہ بڑھنے کی ناظرین کئی وجوہات ہیں، جن میں غیر معیاری مصنوعات کا استعمال بھی سر فہرست ہے۔ آج کل شیمپو کے استعمال نے بالوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر غیر معیاری شیمپو استعمال کیے جائیں تو چھوٹی عمر میں ہی بال سفید ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان گنج پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کم بالوں کی وجہ سے اور گنج پن کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے لڑکے اور لڑکیاں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ کو تو اسی وجہ سے مناسب رشتہ بھی نہیں ملتا۔ اگر آپ بھی اپنے بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بھی لمبے اور خوبصورت ہو جائیں، گرنا بند ہو جائیں، آپ کے بال گھنے ہو جائیں، تو آپ نے ہمارے آج کے اس عمل کو غور سے سمجھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے بتلائے گئے طریقے پر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایسا فائدہ ہوگا جو آپ کی توقع سے زیادہ ہوگا۔ بس آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھنا ہے کہ آپ کے بال اس عمل کی وجہ سے ضرور لمبے، گھنے اور خوبصورت ہوں گے۔ یاد رہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ معاملہ بھی ویسا کرتا ہے جیسا بندہ اپنے اللہ کے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اس لیے جو لوگ پختہ یقین کے ساتھ وظائف کرتے ہیں، وہ اپنی مراد بھی پا لیتے ہیں، اور جو لوگ وظائف کرتے وقت کسی شک اور شبے کا شکار رہتے ہیں تو وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ارشاد ربانی ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ ناظرین کرام، اللہ نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا۔
اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا۔ اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیتوں سے مزین کیا۔ اگر انسان اللہ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے اسے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ کی عظمت اور قدرت کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ خالق و حاکم ہونا اللہ ہی کے لیے خاص ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز کا معبود حقیقی ہے۔ اس کائنات کی عظیم مخلوقات ہی نہیں بلکہ اس میں موجود ذرہ ذرہ اس بات پر شاہد ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ بڑی زبردست طاقت اور قوت کا مالک ہے۔ وہ تنہا معبود حقیقی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور اسے اپنی دیگر مخلوقات میں شرف اور تکریم سے نوازا۔ ارشاد ربانی ہے، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ فضیلت اور شرف کئی اعتبار سے ہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی کہ جو بہترین حیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی وہ دوسری کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ چند چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکا دیا؟ جس چیز نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ناظرین کرام، انسانی شکل و صورت، قد و قامت، اعضاء اور جوارح، ان کے درمیان مناسبت اور ان خوبیوں پر اگر غور کیا جائے، پھر اس کائنات میں موجود کسی بھی جاندار مخلوق سے اس کا موازنہ کیا جائے تو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے اور دیگر مخلوقات میں سب سے افضل اور برتر ہونے سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ انسان کے اشرف ہونے کا ایک اہم راز اس کے دیکھنے سننے کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کا صاحب عقل اور فہم و ادراک کا حامل ہونا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے اور پھر اپنے ارادے سے کسی کو اختیار کرنے کی وہ قوت اور صلاحیت دی جو دوسری کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ اسی عقل اور شعور پر انسان کو مکلف بنایا کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے منمانی زندگی نہ گزارے بلکہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان کر اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ارشاد ربانی ہے، اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات میں غور اور تدبر معرفت ربانی کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ جو لوگ تعصب، ہٹ دھرمی اور ضد کے بغیر سنجیدگی اور تلاش حق کے جستجو کے جذبے سے اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں وہ راہ حق پا لیتے ہیں۔ انسان جب اشرف المخلوقات ہے تو جن چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے ان میں انسان کا خود اپنا وجود بھی شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں کسی سے بھی اگر سوال پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا حسن کیا ہے تو جواب ہوگا حسن ترتیب۔ اور رب کائنات کی پیدا کردہ تمام اشیاء میں آپ کو ایک چیز جو نمایاں اور سب سے خوبصورت نظر آئے گی وہ ترتیب ہی ہے۔ کبھی ریگستان میں جا کر دیکھیں تو وہاں پڑی ریت بھی ایک مخصوص ردھم اور ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ سمندروں کی لہروں کو دیکھیں تو وہ بھی انداز میں خوبصورت جلوے دکھاتی ہیں۔ اللہ نے جتنی بھی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں دراصل ان میں ترتیب ہے اور اسی ترتیب کا نام حسن ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں انسان کو جگہ جگہ اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے اپنے آپ کو پہچاننے کی دعوت دی ہے۔ کہیں انسان کو اپنے بدن پر غور کرنے کی دعوت دی تو کہیں اپنے ماحول پر۔
کہیں آسمانوں پر غور کرنے کو کہا جا رہا ہے تو کہیں پانی اور آگ پر نظر التفات کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس دعوت کا مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کی نظر مادے سے ہٹا کر مادے کے خالق کی جانب لگائی جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطگی نہیں پاؤ گے، پھر پلٹ کے دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ خالق کائنات نے اس دنیا کو جس خوبصورتی، ترتیب، تنوع اور رعنائی سے تخلیق کیا ہے، اگر غور کریں تو دل و دماغ وجد میں آ کر عظیم اکلوتے خالق کائنات کی خالقیت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پوری کائنات اور زمین پر خدا کے مظاہر نظارے اس ترتیب اور سحر انگیز خوبصورتی سے پھیلے ہوئے ہیں کہ جتنا غور کرتے جائیں خدا کی عظمت اور عشق میں غرق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جدھر بھی دیکھیں اس ذات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ صحرا کی پراسراریت، سکوت اور سناٹا، دریا سمندروں کی تلاطم خیز موجیں، خاموشی اور خدا کی موجودگی کا گہرا احساس، جھومتے ہوئے باغات، لہلہاتے ہوئے کھیت، ہریالی کی جاذبیت، چھٹکی ہوئی چاندنی اور خون کی پھیلی ہوئی روشنی اور چاند کی دودیا روشنی، کائنات کے چپے چپے کو زندگی دیتی ہوئی غرض کائنات کا چپا چپا خالق کائنات کی کاریگری کا مظہر ہے۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو جیسے جیسے غور کرتے جائیں گے اس خالق کی کاریگری کے قائل اور عاشق ہوتے جائیں گے۔ کائنات کی خوبصورتی میں تنوع اور ترتیب آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لے گی، اور پھر خدا کی قدرت کا شاہکار حضرت انسان، آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے بہت باکمال انسان پیدا کیے۔ جب بندہ ان عظیم باصلاحیت انسانوں کو مطالعہ کرتا ہے تو خوشگوار حیرت اسے گھیر لیتی ہے۔ ایسے حیرت انگیز اور باکمال انسان جو لاکھوں انسانوں پر بھاری تھے، لاکھوں انسانوں کی عقل و دانش ایسے انسانوں سے عقل کی بھیک مانگتے نظر آتی ہے۔ ایسے عظیم انسانوں کی چوکھٹ پر ہزاروں انسان اپنے ماتھے رگڑتے نظر آتے ہیں، اور پھر جب ان عظیم انسانوں کا انجام بندہ دیکھتا ہے تو بھی عقل حیرت کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دور جدید کے سائنسدان اور طبیعیات دان نے اعتراف کیا ہے کہ ایک چیز جو ہمیں چونکاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو وہ درجہ بدرجہ مربوط اور حسن ترتیب لیے ہوئے نظر آتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، چلیے اب آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، یہ طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے کنگھی کے اوپر کرنا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ جب بھی کنگھی کریں تو یہ عمل کر لیں۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی کنگھی کریں تو آپ نے دائیں ہاتھ سے کرنی ہے اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے کنگھی شروع کرنی ہے۔ کنگھی کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے کنگھی کو دیکھنا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک دینا ہے۔ پھر آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھتے ہوئے بالوں کے ساتھ کنگھی کرتے جانا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا باریو پڑھنا ہے اور ان کا ورد کرتے جانا ہے جب تک کنگھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے رہیں اور آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور پھر ہاتھوں کو آپ نے سر پر یعنی بالوں پر پھیر دینا ہے۔ اتنا سا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ روزانہ کریں، صبح شام کریں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ بالوں میں واضح تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔